بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب النحو الواضح کے گزشتہ سبق میں ہم نے توکید لفظی اور توکید معنوی کی تعریفات اور اس کی تفصیل پڑھ لی ہے۔ آج کے سبق میں ہم توکید الضمیر المتصل والمستتر، ضمیر متصل اور ضمیر مستتر کی توکید کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ضمیر متصل یا ضمیر مستتر، وہ ضمیر کی جو متصل ہے کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ ضمیر کی جو مستتر ہے اس میں چھپی ہوئی ہے، اس کی تاکید ہم کس طرح سے کر سکتے۔ تو اس کی یہاں پر مثالیں ہیں۔ قمت انا بالواجب، اصل میں اس میں اتنی بات آپ یاد رکھیں کہ ضمائر متصلہ اور مستترہ، اس کی جو توکید ہوتی ہے وہ توکید لفظی ضمائر رفع منفصلہ سے ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد ایک ضمیر رفع منفصل لاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قمت انا بالواجب، میں نے واجب کو مکمل کیا، واجب جو میرے اوپر لازم تھا وہ کام میں نے کر دیا۔ تو یہ قمت، اس میں ضمیر متصل ہے اور ضمیر مرفوع ہے طبعا۔ اس کے بعد جو تاکید ہوئی ہے وہ ضمیر رفع منفصل سے ہوئی ہے، قمت انا بالواجب۔ تو انا ضمیر منفصل ہے، کلمے سے جدا ہے، اور اس سے تاکید ہوئی ہے تو ضمیر کی جو متصل ہے۔ ما جاءک انت احد، جاءک کاف ضمیر ہے اور منفصل ہے، عفوا متصل ہے اور محل نصب میں ہے، اور انت ضمیر الرفع یہ منفصل آیا ہے اور اس کی تاکید کر رہا ہے۔ سلمت علیہ ہوا، میں نے اسی پر سلام کیا، تو علیہ میں ہا ضمیر یہ محل جر میں ہے یہاں پر، اور اس کی تاکید ہوئی ہے ضمیر منفصل سے۔ تو ضمیر متصل یا ضمیر مستتر کی جو تاکید ہوتی ہے، تاکید لفظی، وہ ہوتی ہے ضمیر منفصل سے، ضمائر الرفع منفصلہ سے۔ اور ضمائر الرفع متصلہ یا ضمائر الرفع المستترہ، اس کی جو تاکید نفس اور عین کے ذریعے سے اگر کرنی ہو تو اس وقت کی جا سکتی ہے کہ جب اس سے پہلے ان کی تاکید ضمائر الرفع المنفصلہ سے ہوئی ہو۔ پہلے ضمائر الرفع المنفصلہ تاکید لفظی ہونا ضروری ہے، اس کے بعد تاکید معنوی ہو سکتی ہے۔ اگر تاکید لفظی نہیں ہے تو پھر تاکید معنوی بھی نہیں ہو سکتی۔ مثالیں ہیں، قمت انا بالواجب، میں نے واجب کو کیا ہے۔ ما جاءک انت احد، آپ کے پاس کوئی نہیں آیا۔ سلمت علیہ ہوا، میں نے اسی پر سلام کیا۔ دہشنا نحن انفسنا، تو دہشنا اس میں نا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور زعرتا اس میں تا ضمیر ہے، جبنوں میں واو ضمیر ہے۔ تو یہ جو ضمائر ہے یہ ضمائر متصلہ ہے، اس کی جو تاکید ہوئی ہے پہلے تاکید لفظی ہوئی ہے ضمائر رفع منفصلہ سے، جیسے نحن انتا ہم، اور پھر اس کے بعد تاکید معنوی ہوئی ہے جیسے انفسنا اور نفسک انفسہم۔ قمت انا بالواجب، میں نے واجب کو کیا۔ ما جاءک انت احد، آپ کے پاس کوئی نہیں آیا۔ سلمت علیہ ہوا، میں نے اسی پر سلام کیا۔ دہشنا نحن انفسنا، ہم حیران ہوئے خود ہی۔ زعرت انت نفسک، آپ خود ہی گھبرا گئے، ڈر گئے۔ جبنہم انفسہم، وہ سب کے سب بزدل ہوئے۔ اب اس کے بعد ہے اسرج انا الفرس، میں سرج ڈالتا ہوں گھوڑے پر، یعنی گھوڑے کے اوپر سرج میں ڈالتا ہوں۔ افتح انت النافذۃ، آپ ہی کھڑکی کھولو۔ فرید قرأ هو الکتاب، فرید نے ہی کتاب پڑھ لی۔ اسرج انا نفسی الفرس، اسرج میں ڈالتا ہوں سرج، نفسی انا نفسی میں خود ہی، الفرس گھوڑے پر۔ افتح انت نفسک النافذۃ، آپ خود ہی کھڑکی کو کھول دو۔ فرید قرأ هو نفسه الکتاب، فرید نے خود ہی کتاب پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ جو ضمائر مستترہ ہے اسرج میں اور افتح میں اور قرأ میں، اور ایسے ہی دوسری طرف بھی انہی جملوں میں، اس کے بعد جو ضمائر ہے تاکید کے لیے آئے ہیں وہ ضمائر رفع منفصلہ ہے، ٹھیک ہے، انا انتا ہوا۔ اور اس کے بعد جب ہم نے چاہا کہ اس کی تاکید معنوی بھی ہو تو اس کے بعد پھر ہم تاکید معنوی کے لیے نفس عین لا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں لا سکتے۔ اگر تاکید لفظی نہیں ہے انا یہ ضمائر رفع منفصلہ سے، تو پھر تاکید معنوی بھی نہیں ہو سکتی۔
التاء من قمت والکاف من جاءک والہاء من علیہ فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی، پہلی تین مثالوں میں سے قمت میں سے تا اور جاءک میں سے کاف اور علیہ میں سے ہا، کلھا ضمائر متصلہ، یہ سب کے سب ضمائر متصل ہے۔ وقد اکد کل منہا توکیدا لفظیا، اور ہر ایک کی تاکید ہوئی ہے توکید لفظی، بضمیر رفع منفصل، ضمیر رفع منفصل سے۔ ولو تدبرت جميع الضمائر المتصلہ، اگر آپ نے غور کیا تمام ضمائر متصلہ میں، اعلی اختلاف انواعها، اپنے انواع کے اختلاف سمیت، سواء كانت فی محل رفع، چاہے وہ محل رفع میں ہو، ام فی محل نصب، یا محل نصب میں ہو، ام فی محل جر، یا محل جر میں ہو، لوجدتها تؤکد توکیدا لفظیا، آپ اس کو پاؤ گے کہ وہ توکید لفظی جو ہے وہ ضمائر رفع متصلہ سے ہوتی ہے۔ وضمائر نا من دہشنا، دہشنا میں سے نا ضمیر، اور تھا زعیرتا میں سے، اور واو جبنوں میں سے، فی الامثلۃ الثلاثۃ الثانیہ، دوسری تین مثالوں میں، کلھا ضمائر رفع متصلہ، یہ سب کے سب ضمائر رفع متصل ہیں۔ وقد اکد کل منہا توکیدا معنویا بالنفس، ہر ایک کی تاکید معنوی بالنفس بھی ہوئی ہے، نفس کلمے کے ذریعے سے، لیکن بعد توکید ہی بضمیر المنفصل، اس کے ضمیر منفصل سے توکید کے بعد، پہلے تاکید ہوئی ہے ضمیر منفصل سے، اس کے بعد تاکید ہوئی ہے تاکید معنوی نفس اور عین کے ذریعے سے۔ ولو تدبرت جمیع ضمائر رفع المتصلہ، اگر آپ نے غور کیا تمام ضمائر رفع متصلہ میں، المؤکد بالنفس یا بالعین کی، جن کی تاکید معنوی نفس اور عین کے ذریعے سے ہوئی ہو، لوجدتها، تو آپ اس کو پاؤ گے، لا تؤکد هذا التوکید الا بعد توکیدها بالضمائر المنفصلہ، کہ آپ کہ اس کی یہ جو توکید ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی مگر اس وقت ہوتی ہے کہ جب ضمائر منفصلہ سے اس کی تاکید ہو جاتی ہے، پہلے ضمائر منفصلہ سے تاکید ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی یہ تاکید ہوتی ہے۔ تأمل الضمائر المستترہ فی الامثلۃ الباقیہ، باقی مثالوں میں آپ ضمائر مستترہ میں غور کرو، تجد حکمها فی التوکید اللفظی وکذلک فی التوکید المعنوی بالنفس والعین حکم الضمائر المتصلہ المتقدمہ، آپ وہاں اس کی جو ضمائر مستترہ ہے، جو مستتر ضمائر ہیں، اس کا حکم بھی تاکید لفظی میں، اور ایسے ہی نفس اور عین کے ذریعے سے تاکید معنوی میں بالکل وہی حکم پاؤ گے جو حکم ضمائر متصلہ متقدمہ کا ہے۔ جو پہلے ضمائر متصلہ گزرے ہیں پہلے 3 اور 6 مثالوں میں، اس میں جو ضمائر متصلہ کی جو وہ تھی جو حکم تھا، وہی حکم ضمائر مستترہ کا بھی ہے۔ القواعد، الضمائر المتصلة والمستترة تؤکد توکیدا لفظیا بضمائر رفع منفصلہ، ضمائر متصلہ اور ضمائر مستترہ، ان کی تاکید لفظی آتی ہے ضمائر رفع منفصلہ سے۔ لا تؤکد ضمائر الرفع المتصلة والمستترة بالنفس والعین الا بعد توکیدها بضمائر رفع المنفصلہ، ضمائر رفع متصلہ یا ضمائر رفع مستترہ، ان کی تاکید جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی نفس اور عین کے ذریعے سے، یعنی تاکید معنوی نہیں ہو سکتی الا بعد توکیدها، مگر اس کی توکید کے بعد بضمائر رفع المنفصلہ، ضمائر رفع منفصلہ سے، پہلے اس کی تاکید ضمائر رفع منفصلہ سے ہوئی ہوگی، اس کے بعد پھر تاکید معنوی نفس اور عین کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ تاکید لفظی اگر ضمیر کی کرنی ہو تو پھر وہ ضمائر رفع منفصلہ سے ہو سکتی ہے، اور اگر ضمائر جو ہے تاکید لفظ معنوی کرنی ہو تو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ پہلے تاکید لفظی ہوئی ہوگی ضمائر رفع منفصلہ سے۔ عین فی العبارات الآتیۃ التوکید والمؤکد، آنے والی عبارات میں توکید اور مؤکد کی تعین کرو، واشکلہما، اور دونوں کے اوپر زبر زیر پیش لگاؤ، ومیز التوکید اللفظیہ من التوکید المعنویہ، توکید لفظی کی تمیز کرو توکید معنوی سے۔ ضع فی کل مکان من الاماکن الخالیۃ توکیدا معنویا مناسبا، ہر خالی جگہ میں ایک مناسب توکید معنوی لگا لو، واضبط آخرہ بالشکل، اور آخر میں زبر زیر پیش بھی لگا لو۔ ضع مؤکدا مناسبا فی کل مکان من الامکنۃ الخالیۃ فی الجمل الآتیہ، ایک مناسب مؤکد ہر خالی جگہ میں آنے والے جملوں میں سے ایک لگا لو، اور جملے بناؤ کہ اس میں سے آنے والے الفاظ کو مؤکدہ توکید معنویہ بنا لو، اس طرح سے کہ الفاظ ایک دفعہ مرفوع ہو، دوسری دفعہ منصوب ہو، تیسری دفعہ مجرور ہو۔ اور یہ ان سوالات کے جوابات اس کتاب کے اندر موجود ہے، آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آخری دروس ہیں یہ پہلی کتاب کے،
یعنی الجزء الاول کے العطف، اور انشاءاللہ اگلے دروس پہ ہم پڑھیں گے.